نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم۔ سامعین کرام، خواتین و حضرات، آج گھر گھر کی کہانی ہے۔ ہر گھر میں یہ بات ہے اور ہر گھر سے یہ فریاد ہے کہ ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، محبتیں ختم ہے، برکتیں نہیں ہیں۔ ہمیں اس کا کوئی علاج بتایا جائے تاکہ ہمارے گھروں میں محبتیں پیدا ہو، گھروں میں برکتیں ہوں، مصیبتیں پریشانیاں گھروں سے دور ہو، بیماریاں دور ہو۔ کئی دواخانے ہسپتال بدلنے کے باوجود بھی شفا حاصل نہیں ہو رہی، اور گھر پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ زندگی گزارنے کا سارا سامان موجود ہے، فرش و فروش ہے، گھر ماشاءاللہ رنگ و روغان والا ہے، اچھے بستر ہیں، راحت کے آرام کے سارے سامان ہے، لیکن گھر میں رہنے والوں کو راحت نہیں ہے، گھر میں رہنے والوں کو سکون نہیں ہے، گھر میں رہنے والوں کی زندگیوں میں محبتیں نہیں ہیں۔ تو ایسا کیوں؟ عام طور پر گھر گھر کی یہ کہانی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے گھر کو قبرستان بنایا ہے۔ گھر کو کیا بنایا ہے؟ قبرستان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں کوئی نماز ہوتی ہے کیا؟ وہ ایک ویران جگہ ہوتی ہے، غیر آباد جگہ ہوتی ہے، وہاں دوسری مخلوق رہا کرتی ہے جو ویران جگہ ہوتی ہے۔ اگر گھر کو بھی ویران کر دیا، نماز نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، نیک اعمال نہیں، تعلیم نہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں، تو وہ گھر کیا ہے؟ قبرستان ہے۔ پھر قبرستان ویران جگہ، اور ویران جگہ میں دوسری مخلوقات آئے گی، پھر گھر میں شیطانی اثرات پیدا ہوں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو سیف رکھیں ساری مصیبتوں سے، ساری پریشانیوں سے، پھر ایک خیال آتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، اس لیے گھر کے سارے لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، محبتیں ختم ہے، روزی روٹی میں برکت نہیں ہے۔ یہ خیال ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اگر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی، کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا، اس وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ خیال ہے اور ہم اپنے گھر کو جادو سے بچانا چاہتے ہیں، شیطانی شر سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس کا آسان راستہ یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، جس کو ہم نبوی نسخہ کہتے ہیں۔ وہ نبوی نسخہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے کہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ اپنے گھروں میں کیا کرو؟ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے گھر سے شیطان نکل جائیں گے۔ گھر سے کیا ہوگا؟ شیطان نکل جائیں گے، شیطان کے شر بھی ختم ہو جائیں گے، اور پھر گھر میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، رحمت کے فرشتے آئیں گے گھروں میں، قرآن کی تلاوت ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، نماز کا اہتمام ہوگا۔ اور گھروں میں نمازوں کا بھی اہتمام کرو، گھروں میں نمازوں کا بھی اہتمام کرو۔
تاکہ چھوٹے بچے دیکھ کر بھی نقل کرنے والے بنے، ان کی زندگی میں نماز کا شوق پیدا ہو، اللہ کا ذکر بھی ہو، تسبیح بھی پڑھی جا رہی ہو، تعلیم کے حلقے بھی لگائے جا رہے ہوں، اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ پھر دیکھیے گھروں میں کیسی برکتیں ہوتی ہے۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرے گھر میں اہتمام کے ساتھ، روزانہ کر سکے تو روزانہ کرے، روزانہ نہیں کر سکتے تو 2-3 دن میں ایک مرتبہ تو ضرور سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گھروں میں۔ اس سے کیا ہوگا؟ شیطان گھر سے نکل جائیں گے، اور شیطان نکلے گا تو شیطان کے ساتھ شیطانی شرور بھی چلے جائیں گے، پھر رحمت کے فرشتے آئیں گے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں گھروں میں آئے گی۔ اس لیے اگر ہم اپنے گھر کو سیف کرنا چاہتے ہیں جادو وغیرہ سے، پریشانیوں اور مصیبتوں سے، تو سورہ بقرہ کی تلاوت کثرت سے گھروں میں کیا کریں۔ انشاءاللہ یہ گھر گھر کی کہانی جو ہے نا، یہ جو فریاد اور شکایتیں ہوتی ہے کہ گھروں میں یہ ساری پریشانیاں، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ گھر گھر کی کہانی بھی ختم ہو جائے گی جب سورہ بقرہ کی گھر میں تلاوت شروع ہو جائے گی۔ ہم کیا کرتے، کسی اور کے پاس تلاوت کروا لیتے ہیں، 40 دن 41 دن پھر ختم۔ نہیں، روزانہ گھر کے لوگ تلاوت کیا کریں۔ ہم بھی تو کچھ کریں، کب تک دوسروں کے پاس کرواتے رہیں گے؟ ہمیں تو آسان چاہیے، خود کچھ کرنا نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، میرے دوستو اور خواتین حضرات، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، روزانہ کا معمول بنائیں۔ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر کے پورے گھرانے میں جتنے لوگ ہیں وہ سب پڑھ کر کے اپنے اپنے روم میں دم کر دیا کریں۔ انشاءاللہ گھروں میں برکتیں ہوں گی، راحتیں ہوں گی، رحمتیں آئیں گی، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں آئیں گے، اور پھر گھر جنت کا نمونہ بنے گا، اور محبتوں سے ہرا بھرا گھر آباد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ شکراً یا ربی شکراً، ہدیت قلبی شکراً،